أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کی عظیم الشان خبر دی۔ یہ خبر ان الفاظ سے دی گئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا۔ یہ تکمیل دین کا اعلان ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اعلان سے پہلے بہت بنیادی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ بنیادی باتیں یہ ہیں کہ تم نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، کون سے جانور کا گوشت کھانا ہے، کون سے جانور کا گوشت نہیں کھانا، اور پھر حلال اور حرام کا یہ فرق بتانے کے بعد ساتھ یہ وضاحت کر دی کہ مثلا اگر کوئی حلال جانور بھی ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ گائے ہے یا بکرا ہے، تو وہ بھی نہیں کھا سکتے اگر مثلا وہ گلا گھٹنے کی وجہ سے مر چکا ہو۔ اس کی وضاحت کر دی گئی۔ پھر مزید اس پہ اور وضاحت کر دی گئی کہ اس ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانا ہے، حلال جانور کا، جو خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے اس کا گوشت نہیں کھانا۔ ان باتوں کے بعد یہ اعلان تکمیل دین کا آیا ہے، یعنی زندگی کے ہر شعبہ کی چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ انہی معاملات میں بعض اور معاملات بھی ہیں جو روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو عام طور پر ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اب حقوق العباد میں ایک چیز آتی ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان نگران ہو جائے، حاکم ہو جائے، تو اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں آتا ہے:
इन्ना लका अल्लाह तजुआ फीहा वला तारा व अन्ना का ला तजमाओ फीहा वला तजहा, कि इस सोसाइटी में कोई भूखा, नंगा, प्यासा और बगैर छत के ना रहे। अब इस आयत की रोशनी में हम देखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली नमूना ये था कि जो भी आपके पास ज़कात या माल या कोई फल वगैरह आते थे तो आप उनको फौरन तकसीम कर देते थे ज़रूरतमंदों के दरमियान। और यही काम हम आपके बाद आपके खुलफा में भी देखते हैं। ये निगरान थे, इनको सियासी इक़्तिदार हासिल था और उन्होंने इस्लाम की इस तालीम को सोसाइटी में राइज करके दिखाया। इसके बाद हम देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब का ज़माना आता है तो ये साफ हमें पता है कि आपके पास तो कोई हुकूमत नहीं थी, आप हाकिम वक्त नहीं थे, सियासी इक़्तिदार आपके पास नहीं था, आप एक जमात के सरबराह आला थे, निगरानी आला थे। इस सूरत में भी आपने बाज़ इंतज़ामात उनके बारे में वाज़े अहकामात दिए। जब आपने निज़ाम वसीयत पेश किया तो वहाँ पे हम दो चीज़ें देखते हैं। एक कि ये अमवाल जो जमा होंगे इनमें किन किन लोगों का हक होगा, और दूसरा हिस्सा आपने ये बताया कि आपको क्या फिक्र और खदशात हैं जब ये अमवाल जमा होंगे। अब मैं आपके सामने अल-वसीयत की वो तहरीर का एक हिस्सा पढ़कर पेश करता हूँ। आप अल-वसीयत में बयान फरमाते हैं, इन अमवाल में से उन यतीमों और मस्कीनों और नौ मुस्लिमों का भी हक होगा जो काफ़ी तौर पर वजूह माश नहीं रखते और सिलसिला अहमदिया में दाखिल हैं, और जायज़ होगा कि इन अमवाल को बतौर तिजारत तरक्की दी जाए। यहाँ पर बड़े वाज़े अल्फाज में बानिए जमात ने ये बयान फरमाया कि इन अमवाल में यतीमों और मस्कीनों का हक है। अब हम ये देखते हैं कि क्या यतीमों और मस्कीनों को ये हक दिया गया। मैं स्वीडन में 6 साल तक नेशनल सेक्रेटरी माल रहा हूँ। फिनांस के सारे मामलात मेरे पास थे। 34 साल स्वीडन में गुजारे हैं। मैं नहीं देखता कि किसी को ये हक दिया गया है, बल्कि मामला बरअक्स है। वो लोग जो
ذریعہ معاش نہیں رکھتے، جاب لیس ہیں، بے روزگار ہیں، جن کو حکومت سویڈن ان کی اس بے روزگاری کی وجہ سے ان کے بنیادی حقوق ان کو دیتی ہے۔ جماعت کا نظام بجائے اس کے کہ ان کو حقوق دے، ان کو جو مالی مدد گزارے کے لیے ملتی ہے اس پر بھی 48 چندے عائد کر دیتی ہے۔ تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم پر عمل ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں ہو رہا۔ اس لیے جماعت کی نگران، جماعت سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو جماعت کے بعد ان کے جانشین ہونے کے دعوے دار کرتے ہیں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرمان کی پیروی نہیں کر رہے۔ یہاں پر کئی سال گزر گئے، جب ہمارا سویڈن کا جلسہ سالانہ تھا تو مرکزی نمائندے کے طور پر لندن سے ایک جماعت کے اعلیٰ عہدیدار تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہاں آ کر ایک تقریر کی تھی۔ اس تقریر میں مالی قربانی پر زور دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جب خلیفہ وقت نے مالی قربانی کی اپیل کی تو ایک غریب عورت جس کے پاس محض ایک مرغی تھی جو روز انڈا دیتی تھی اور جس پر وہ اپنا کھانا کھایا کرتی تھی انڈا بنا کر، اس کا گزارا اس پر تھا، وہ مرغی بھی بطور چندہ دے آئی۔ اس کو بڑے فخر سے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں لوگ کیسی مالی قربانی کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غیر اسلامی تعلیم ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ ایک غریب بھوکا جس کے پاس کھانے کا ایک نوالا ہے وہ بھی اسے چھین لیا جائے۔ تو یہ ایک صورت ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ہم اب کہتے ہیں کہ اگر یہی مالی قربانی ہے تو وہ عورت جس کی ایک ہی مرغی تھی اس نے تو قربان کر دی، تو وہ انتظامیہ جنہوں نے اپنے لیے جو ساری نعمتیں جائز رکھی ہیں اور اپنے شوق کی خاطر گھوڑے بھی پال رکھے ہیں، اب وہ عملی نمونہ دکھائیں اور ابتدا اپنے پیارے گھوڑوں سے کی قربانی دے کر کریں اور پھر اپنے تمام اثاثے ان کو ظاہر کریں اور پھر ان کو بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیں، تو پتہ چل جائے گا کہ انتظامیہ اور جماعت کے افراد ایک ہی جگہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ آتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اللہ کو نہیں پا سکتے جب تک وہ چیزیں قربان نہ کر دو جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تو ہم دیکھیں، وہ عملی نمونہ بھی دیکھیں کہ آپ نے بھی اللہ کے اس حکم پر عمل کیا۔ آپ نے اگر ایک
اس عورت جس کے پاس ایک ہی مرغی تھی اور وہ بھی آپ نے لے لی اللہ کے نام پر، تو یہ ہم دیکھیں کہ آپ نے بھی اللہ کے نام پر پھر کیا دیا، کیا قربانی دی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین تو اپنے گھر کے تمام مال بھی لے آئے تھے جو خلیفہ بنے تھے، خدا کی راہ میں دے دیا تھا، تو آپ بھی تو یہی دعویٰ کرتے ہیں، پھر یہ نمونہ دکھائیں۔ اب اس کا دوسرا پہلو میں لیتا ہوں، اور جس خدشے کا اظہار بانی جماعت نے پیش کیا تھا وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام الوصیت میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نظام پیش کر رہا ہوں، اتنے اموال اکٹھے ہوں گے، اس سے یہ کچھ ہوگا، تو پھر آپ یہ تحریر فرماتے ہیں، یہ مت خیال کرو کہ یہ صرف دور از قیاس باتیں ہیں، بلکہ یہ اس قادر کا ارادہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ مجھے اس بات کا غم نہیں کہ یہ اموال جمع کیوں کر ہوں گے اور ایسی جماعت کیوں کر پیدا ہوگی جو ایمانداری کے جوش سے یہ مردانہ کام دکھلائے، بلکہ مجھے یہ فکر ہے، یہ غور کریں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کیا خدشے کا اظہار فرما رہے ہیں، بلکہ مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے زمانہ کے بعد وہ لوگ جن کے سپرد ایسے مال کیے جائیں، وہ کثرت مال کو دیکھ کر ٹھوکر نہ کھائیں اور دنیا سے پیار نہ کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خدشہ جس کا آپ نے الوصیت میں اظہار فرمایا، تو جن کے سپرد یہ اموال کیے گئے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ خدشہ سچا ثابت ہوا؟ یہ ہم نے تجزیہ کرنا ہے۔ ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی مالی حالت دیکھتے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے والد صاحب کی وفات کا وقت قریب معلوم ہوا تو دل میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ میرے نان نفقہ کا کیا بنے گا، یعنی میرے کھانے پینے گزارے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ یہ جملہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ اگرچہ آپ کے پاس کچھ زمینیں تھیں، ایک گھر تھا جس میں رہ رہے تھے، لیکن آمد کے ذرائع بہت محدود تھے، اور آپ کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ والد صاحب کے ذریعے سے جو آمد آتی تھی وہ ختم ہو جائے گی، تو میرا گزر بسر کیسے ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ اور دوسرا ثبوت اس کا یہ ہے کہ جب آپ نے براہین احمدیہ لکھنا شروع کی غالباً 1881 میں، تو اس کی اشاعت کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی مالی حالت کیا تھی۔ آپ براہین احمدیہ کے ان صفحات کو دیکھ لیں جہاں آپ نے دیگر لوگوں سے اپیل کی
کہ وہ مالی مدد کریں تاکہ اس کتاب کی اشاعت کی جا سکے، اور آپ نے ان کئی افراد کے نام بھی لکھے، کسی نے ایک آنا دیا، پیسہ دیا، روپیہ دیا، سب کے نام لکھے۔ یعنی آپ کی حیثیت یہ تھی کہ آپ ایک کتاب تک شائع نہیں کروا سکتے تھے۔ پھر ہم تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ اپنی وفات سے چند دن قبل جب آپ لاہور میں تھے تو آپ نے ٹانگے والے سے کہا تھا کہ میرے پاس یہ چند سکے ہیں، اس میں جتنی سیر کروا سکتے ہو کروا دیں۔ پھر چوتھا ثبوت آپ کی غریبانہ حالت کا خود آپ کی اہلیہ کے بیان سے ملتا ہے، جو ان کی وفات کے بعد اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے دیا۔ انہوں نے یعنی آپ کی اہلیہ نے بچوں کو کہا کہ گھر خالی دیکھ کر یہ مت خیال کرو کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اس نے دعاؤں کا ایک خزانہ تمہارے لیے چھوڑا ہے۔ یہ سارے چاروں واقعات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی غریبانہ مالی حالت کا پتہ دیتی ہیں۔ تو اب دوبارہ میں اس تحریر کی طرف آتا ہوں کہ جن کے سپرد یہ اموال ہوں گے، مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ ٹھوکر نہ کھائیں اور دنیا سے پیار نہ کریں۔ تو آپ کے بعد جو جماعت کے نگران 1914 سے بنے، جنہوں نے نہ کوئی نوکری کی نہ کوئی کاروبار کیا، تو ان کے پاس اموال کہاں سے آئے؟ اور آج تک یہ اموال کس طرح آ رہے ہیں؟ ان چیزوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو خدشات تھے کہ جن کے سپرد یہ اموال کیے جائیں گے وہ ٹھوکر نہ کھائیں اور دنیا سے پیار نہ کریں، تو دنیا سے پیار کرنے والوں نے دنیا سے پیار کیا اور کر رہے ہیں۔ کون ہے جو خدا کے رستے پر چلتا ہے؟ جماعت کے عام افراد تو قربانی دیتے ہیں، مگر جن کے پاس یہ مالی قربانیاں آتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنا آسان نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔